اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہی ختم کر دیا، یہ ضابطہ ہی ختم کر دیا کہ جس کو میں نے کامل بنایا، جس کو میں نے اکمل بنایا، جس کو میں نے ہادی بنایا، جس کو میں نے استاد بنایا، جس کو میں نے رہنما بنایا، جس کو میں نے رہبر بنایا، تو وہ بندہ کسی کا شاگرد ہو۔ ایک علامہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کیا کہ حضور علیہ السلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس لیے قرآن پاک میں بے شمار گرامر کی غلطیاں موجود ہیں جو حضور علیہ السلام درست نہیں کر سکے، جو صحابہ کرام لکھ رہے تھے وہ ان سے بھی درست نہیں کروا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ایک عام آدمی جو بالکل بھی کچھ بھی نہیں جانتا اس تک بھی یہ بات پہنچ جائے، اور اس تک بھی صحیح اور آسان انداز میں اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو غور سے، توجہ کے ساتھ اور مکمل دیکھنا، تاکہ یہ ایک جو فتنہ ہے اس فتنے کا جو ہے وہ سد باب ہو جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ تو ایک عام فہم آدمی وہ بھی اس کو اگر غور سے سنے گا تو انشاءاللہ اس کے ذہن میں بھی ایک ایسی چیز آئے گی کہ وہ بھی اس چیز کو تصور کرے گا اور اس کو ذہن میں اس کو سمجھے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اصل میں حضور علیہ السلام کے نبی امی ہونے کے حوالے سے آج کل بڑا ایک فتنہ بپا ہے، اور لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کا شکار ہیں، بہت زیادہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ ایک آدمی ہے، ایک علامہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ واضح کیا مسئلہ، اور انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت سنگین غلطی کی ہے۔ اس غلطی کو پھر انہوں نے معذرت بھی کی ہے، لیکن آیا ہم دیکھیں کہ جو انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا، جو انہوں نے بات کی تھی، وہ بات کہاں تک درست ہو سکتی ہے، کہاں تک سچی ہو سکتی ہے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے تقریر کی ہے، ایک علامہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کیا کہ حضور علیہ السلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس لیے قرآن پاک میں بے شمار گرامر کی غلطیاں موجود ہیں جو حضور علیہ السلام درست نہیں کر سکے، جو صحابہ کرام لکھ رہے تھے وہ ان سے بھی درست نہیں کروا سکے۔ یہ ایک بڑا ایک فتنہ سمجھ لیں کہ جس میں قرآن پاک پر بھی اعتراض کیا، اور حضور علیہ السلام کی شان پر بھی جو گستاخی کی ہے وہ بھی بہت سنگین گستاخی تھی، کہ جو گستاخی ایک غیر مسلم نہ کر سکے، وہ گستاخی ایک عالم دین، ایک معلم، ایک استاد سے گستاخی سرزد ہوگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے معذرت کی ہے، معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگی ہے میں نے، تو وہ ایک اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑیں۔ لیکن نبی امی ہونا یعنی نبی ان پڑھ ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گے، اور پھر قرآن پاک جو جس میں کوئی کریکشن نہیں کر سکے، غلطیاں موجود ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک جو عربی ہے قرآن پاک کی، وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی گرامر کی، کسی بھی گرامر کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں، قرآن پاک کی جو عربی ہے یا قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ کسی گرامر کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ گرامر محتاج ہے قرآن پاک کی، گرامر محتاج ہے، یعنی قرآن پاک سے گرامر نکلی ہے، قرآن پاک سے عربی نکلی ہے، قرآن پاک سے یہ ساری گرامر نکلی ہے۔ تو گویا کہ عربی جو ہے قرآن پاک کی عربی یہ محتاج نہیں ہے کسی بھی گرامر کی۔ تو گویا کہ یہ قرآن پاک کی جو عربی ہے اس سے صرف بھی نکلی ہے، نحو بھی نکلی ہے، اس سے یہ ساری جو عربی ہے، قواعد ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ سارا کچھ اسی سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق گرامر بناتے ہیں، جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کریکشن ہے وہ نہیں کی ہے، قرآن پاک میں غلطی ہے، اس کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام امی تھے، ان پڑھ تھے، تو اس کے حوالے سے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں الفاظ آیا ہے کہ نبی امی ہیں۔ امی سے مراد ان پڑھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ ہے، لیکن
اگر امی کا اگر کیا جائے کہ امی سے مراد ان پڑھ ہے، کسی عام آدمی کے بارے میں امی کہا جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امی لفظ ذکر کیا جائے، عام آدمی اور حضور میں تو بڑا فرق ہے، تو اگر امی کا لفظ حضور کے بارے میں کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امی ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، جن کو پڑھانے والا کوئی استاد دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ کسی استاد کے سامنے آپ نے زانو تلمذ طے نہیں کیے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس سے مراد یہ ہے، امی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد نہیں تھا، حضور کو سکھانے والا نہیں تھا، حضور کو پڑھانے والا نہیں تھا۔ کس نے پڑھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی آپ کو خود تعلیم عطا فرمائی۔ گویا کہ ڈائریکٹ جو حضور علیہ السلام کے استاد ہیں، پڑھانے والے ہیں، لکھوانے والے ہیں، وہ خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس میں ہمیں تھوڑی سی غلطی لگتی ہے کہ آیا حضور علیہ السلام کسی سے پڑھے نہیں ہے تو گویا کہ آپ امی ہیں۔ حضور کے بارے میں امی ہونا وہ یہ ہے کہ حضور ان پڑھ تھے، لیکن وہ ان پڑھ ایسے تھے کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو لکھوایا بھی اور آپ کو پڑھایا بھی۔ تو یہ ایک پھر اس کے بعد سورۃ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرا وربک الاکرم، تمہارا رب کتنا عظمتوں والا ہے، کتنی شانوں والا ہے، اکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ آپ کو تعلیم دی ہے۔ گویا کہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا قلم کے ساتھ، اور پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، الرحمن علم القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو سکھایا، یہ تو دیکھا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، حضور کا بہت بڑا جو معجزہ ہے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہے۔ حکمت اس میں کیا تھی کہ اگر وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ سراپا رحمت ہیں، وہ دونوں جہانوں کے استاد بن کر آئے، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو گویا کہ اگر حضور علیہ السلام کسی سے پڑھے ہوتے، کسی سے سیکھے ہوتے، تو جب نبوت کا دعویٰ کرتے 40 سال کے بعد، تو کوئی اگر استاد ہوتا حضور کا تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ حضور کو میں نے لکھایا، حضور کو میں نے پڑھایا، حضور کو میں نے تعلیم دی، تو پوری دنیا کا جو امام ہے وہ میرا شاگرد ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی نوبت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں آنے دی کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے پڑھنا اور لکھنا سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہی ختم کر دیا، یہ ضابطہ ہی ختم کر دیا کہ جس کو میں نے کامل بنایا، جس کو میں نے اکمل بنایا، جس کو میں نے ہادی بنایا، جس کو میں نے استاد بنایا، جس کو میں نے رہنما بنایا، جس کو میں نے رہبر بنایا، تو وہ بندہ کسی کا شاگرد ہو تو وہ تو کس سے پڑھیں، وہ تو کس سے تعلیم حاصل کریں، جب اللہ تعالیٰ ان کو سکھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو پڑھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو خود لکھنا بھی سکھا رہا ہے اور پڑھنا بھی سکھا رہا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کا نبی امی ہونا یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ جو ہے یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے کہ کسی بھی استاد سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ جب کسی بھی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تو پوری دنیا کو درس دینے والے، پوری دنیا کو سبق دینے والے، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والے وہ ہیں جن کا کوئی استاد دنیا کے اندر نہیں ہے، جن کا کوئی رہنما دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کے اندر بھی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اب دیکھیں غور کریں تھوڑا سا، قرآن پاک ہے، سورۃ جمعہ ہے، آیت نمبر 2 ہے کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول، امیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی ان پڑھ ہے نعوذ باللہ، تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے۔ اب یہ اس سے کیا معنی مراد ہوگا؟ کیا لوگ کس طرف یہ لوگ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو ادب کا لحاظ یہ ہے، احترام کا لحاظ یہ ہے، اور حقیقت بھی اسی کے اندر ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ الگ بات ہے،
لیکن حقیقت اس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، دنیا کے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی تعلیم کو حاصل کیا۔ دو علم جو ہے، ایک اکتسابی علم ہے، ایک وہبی علم ہے، دو علم ہے۔ اکتسابی علم سے مراد یہ ہے کہ کسی سے علم کو حاصل کرنا، کسی استاد سے، کسی پیر سے، کسی مرشد سے علم کو حاصل کرنا، اور وہبی علم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ڈال دے، خود اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم عطا کرے۔ یہ اکتسابی اور وہبی علم ہے۔ اکتسابی سے مراد کمانے والا علم، یعنی حاصل کرنے والا علم۔ اکتسابی سے مراد جو دنیا میں آ کر حاصل کیا جائے، ہر آدمی، میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہے، وہ علم جو ہے، وہ اکتسابی علم جو ہے وہ ہم سب حاصل کر چکے ہیں۔ اور وہبی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں ڈال دے، اس کو وہبی علم، یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا، ڈائریکٹ اللہ کا عطا کیا ہوا، اس میں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اکتسابی علم میں غلطی کی گنجائش ہے، اکتسابی علم میں لغزش کی گنجائش ہے، کہ اس میں اگر ہم نے یہ چیز پڑھی ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر کسی سے کوئی چیز سیکھی ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، یقیناً غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن وہ اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ تو بات کرنے کی ہے کہ اکتسابی علم میں غلطی کی گنجائش موجود ہے، اکتسابی علم میں لغزش کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو وہبی علم ہے اس میں کبھی بھی کسی بھی لغزش اور کسی بھی غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، کسی طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ کتنی بڑی آسان بات اور اتنی سمجھ آنے والی بات ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا، وہ معلومات عطا کی جس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، کسی بھی غلطی کی گنجائش موجود نہیں۔ جو آپ نے بتایا، جو آپ نے لکھا دیا، جو آپ نے پڑھا دیا، وہ سارے کا سارا علم وہبی علم تھا، اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، آپ کا اپنا علم نہیں تھا، اللہ کا عطا کیا ہوا علم تھا۔ اب اس میں غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، کسی قسم کی غلطی۔ اب دوسری بات ہے کہ قرآن پاک میں جو غلطیاں ہوئی تھی تو وہ حضور نے ٹھیک نہیں کیا، کریکشن نہیں کیا۔ اس کا ایک آسان بات یہ ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک کاتب وحی آیا اور اس نے لکھتے لکھتے کچھ غلطیاں کرنا شروع کر دی۔ اب اس نے اندر سے کچھ ایسی چیزیں کہ اس نے خیانت کرنا شروع کر دی۔ اب حضور کو معلوم ہو گیا، حدیث مبارکہ ہے، حضور کو معلوم ہوا تو جو اس کو لکھوا رہے تھے، حضور نے اس سے کاتب وحی کا جو تھا منصب تھا وہ اس سے چھین لیا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو قرآن پاک میں غلطیاں کر رہا ہے، قرآن پاک میں خیانت کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی قرآن پاک میں خیانت کرتا اور حضور اس کو منع کر دیتے، اس کو منصب سے اٹھا دیتے، تو کیا حضور زبر، زیر، پیش، لام، کاف، یہ غلطی حضور درست نہیں کر سکتے تھے؟ یا پھر کوئی غلطی سے اگر کوئی ایسا لکھ دیتا تو حضور اس کی کریکشن نہیں کرتے، یا حضور اس کو درست نہیں کرتے؟ حضور نے جو تھوڑی سی اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو اس کی درست کروایا، اس کو وہ ٹھیک کروایا، اور اگر کسی نے خیانت کرنے کی کوشش کی تو حضور نے جو کاتب وحی کا جو منصب ہے اسے چھین لیا، اسے کہ تو اس قابل نہیں ہے۔ تو حضور نے یہ ساری چیزیں، یہ معاملات قرآن پاک سے، یہ ہمیں خود حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جبریل امین کو قرآن پاک سناتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، مشکات شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام خود قرآن پاک جبریل امین کو ہر رمضان میں سناتے تھے، ایک مرتبہ۔ لیکن جس سال آپ نے انتقال ہوا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ رمضان میں قرآن پاک جبریل امین کو سنایا، اور جبریل امین کو سنا کر وہ قرآن پاک مکمل کیا۔ اس میں یہ بھی حضور سے سامنے لوگوں کو بتایا کہ کون سی صورت کس مقام پر رکھنی ہے، کون سی صورت کس مقام پر۔ ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی، ترتیب نزولی سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی صورت نازل ہونے والی اقرا ہے، سورۃ العلق۔ تو یہ گویا کہ قرآن پاک میں پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، لیکن پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ ہے۔ تو ترتیب نزولی کے تحت حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کو ترتیب نہیں دیا، یہ بھی ترتیب ہی حضور نے عطا فرمائی، بلکہ ترتیب توقیفی کے تحت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ بقرہ، پھر سورۃ آل عمران، پھر سورۃ مائدہ نساء، پھر مائدہ، یہ ساری صورتیں ترتیب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ اور حضور کو کس نے عطا کی؟ حضور نے اللہ تعالیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، یہ ساری چیزیں کس آیت کو کہاں پر رکھنا ہے یہ حضور نے سب کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، کس صورت کو کہاں پر رکھنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ ساری معلومات حضور نے عطا کی، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن پاک آج ہمارے سینوں میں بھی محفوظ ہے، آج ہماری کتابوں میں بھی محفوظ ہے، اور یہ قرآن پاک اگر ہمارے سینے میں محفوظ نہ ہوتا، اگر کتاب میں محفوظ نہ ہوتا، تو پھر یقیناً یہ قرآن پاک جو محفوظ ہے لوح آسمانی میں، یہ قرآن پاک وہاں پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں کسی زیر زبر پیش شد مد میں کوئی غلطی کی موجود نہیں ہے، کسی لفظ میں اس غلطی موجود نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر درست کروا کر صحابہ کرام کو دیا۔ اب یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھ نہیں سکتے تھے، کس وجہ سے حضور نے قرآن پاک کو خود نہیں لکھا، تو اس کا یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور نے قرآن پاک اس لیے خود نہیں لکھا کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے، مجھ پر نازل ہوئی، یہ عظمت یہ رفعت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی کہ میرے قلب پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، یہ قرآن پاک یہ میرے دل پر نازل ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے جو صحابہ کرام ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، یہ میرے رہنمائی میں ہیں اور مجھ سے علم حاصل کر رہے ہیں، اب ان کو میں کچھ فضیلت دینا چاہتا ہوں، ان کو میں شان دینا چاہتا ہوں، ان کو میں مقام دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو کہا کہ تم یہ قرآن پاک لکھو، تاکہ قیامت تک تمہیں کاتب وحی کے نام سے پکارا جائے، تاکہ قیامت تک تمہیں یہ نام دیا جائے کہ یہ آدمی تھا جس نے قرآن پاک کو لکھا تھا، یہ آدمی تھا جس نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھا، کاتب وحی تھا۔ تو قیامت تک وہ صحابہ کرام کی شان کو بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کیا، لکھ سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن پاک لکھایا تاکہ ان کی شان بھی بلند ہو اس قرآن پاک کی وجہ سے، ان کو عظمت بھی ملے اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو کیا آج وہ صحابہ جو کاتب وحی ہیں تو ہم ان کو یہ منصب نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں جی کاتب وحی فلاں صحابی ہیں، کاتب وحی فلاں، انہوں نے قرآن پاک کو لکھا تھا، یہ ان کو ایک الگ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ اور اب حضور لکھنا کیسے نہیں جانتے تھے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار اور مشرکین کی طرف سے ایک سفیر آیا، اور سفیر نے آ کر معاہدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک معاہدہ کریں اور اگلے سال آ کر آپ عمرہ ادا کریں، ہم سے ایک معاہدہ کریں۔ تو سہیل بن عمر جب آیا مشرکین مکہ کی طرف سے، اس نے معاہدہ جب کیا تو اوپر سب سے اوپر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا کہ تم یہ معاہدہ لکھو، تو سب سے اوپر علی المرتضیٰ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، یہ جب لکھا تو اس وقت معاہدہ شروع کرنے لگے، تو اس سہیل بن عمر نے روک دیا، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ تو ہمارا اور آپ کا کیا جھگڑا ہے، ہماری اور آپ کی کیا لڑائی ہے؟ جب ہم تسلیم کر لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کو کاٹ کر اس کی جگہ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ اب جب محمد ابن حضور نے فرمایا علی المرتضیٰ کو کہ آپ اس کو کاٹیں، رسول اللہ کو کاٹیں، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھیں، تو علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آپ کا حکم یہ انکار نہیں کرتا، لیکن یا رسول اللہ میری ہمت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کا نام مٹا کر پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا نام رکھوں، میری ہمت گوارا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ صاف انکار کر دیا علی المرتضیٰ نے، مکمل انکار کر دیا کہ میں یہ نام کاٹ کر یہ آپ کا نام نہیں کاٹوں گا، میں تو آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کی نام کی عزت اور احترام کرنے، آپ کے نام کو میں مٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنے نام کو مٹایا، رسول اللہ کو خود مٹایا اپنے ہاتھوں سے، اور رسول اللہ کی جگہ روایت میں آتا ہے کہ ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا۔ حضور نے جب خود لکھا ابن عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ نہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ کوئی ایک لفظ بھی لکھ سکتا ہے، ایک لفظ بھی پڑھ سکتا ہے؟ بے شمار ایسی روایتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس مقام پر کسی
بادشاہ کو خط لکھا، کسی بادشاہ کی طرف جو ہے وہ خط بھیجا، یہ سارا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، اور اگر کوئی ایسا لکھا نہیں تو حضور نے خود عبارت کو درست کروایا اور کسی کاتب سے یا کسی صحابی سے جو ہے وہ اس عبارت کو لکھوایا۔ تو حضور لکھنا جانتے تھے، حضور پڑھنا جانتے تھے، حضور امی تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کی شان تھی، اور یہ آپ کی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا کے استاد سے تعلیم کو حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شان کو سمجھنے کی اور قرآن کی شان اور عظمت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔